اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے تمام معززین مومنین طلاب کرام، جیسا کہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں اور بہتر جانتے ہیں، اتنی بڑی تہمت اور بات کو نہ سمجھنا اور سید دام ظلہ العالی کی ذات پر معاذ اللہ حسن العیاری کی اتنی گری ہوئی حرکت اور سید دام ظلہ کی گفتگو کو اور اس کے استدلال کو نہ سمجھنا اور ایک حوزے کی جو ہے وہ مانی ہوئی شخصیت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی دام ظلہ العالی، جن کی طرف سے حسن العیاری نے تو یہ جو ہے بات اپنے یوٹیوب چینل پر بھی جو ہے وہ رکھ دی ہے، اور کافی ان کے جو ہے مقلدین یعنی جو مرید ہیں انہوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ تمام مومنین اس بات سے واقف ہیں کہ سید دام ظلہ العالی سے جو مناظرہ ہوا تھا حسن العیاری کا، تو اس مناظرے کے دوران خطبہ فدکیہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مشہور اور معروف اور ہمارے شیعہ مذہب اور مسلک کے لیے جو ہے وہ اصول ہے، اور ہم تمام اہل تشیع کا اس خطبے پر جو ہے وہ اعتماد ہے۔ تو بہرحال تو اتنی بڑی یعنی تہمت اور جھوٹ جو سید دام ظلہ العالی پر جو ہے حسن العیاری کے مریدین یعنی ان کے جو مقلدین ہیں، اور خود حسن العیاری جب سید کی بات کو نہ سمجھ سکا وہ کیا کہنا چاہتے تھے، یہ اولاً تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ پورے 2.5 گھنٹے کے مناظرے میں اگر آپ یہ جملے تلاش کریں سید کے، تو آپ حضرات کو یہ کہاں ملیں گے؟ یہ تقریباً یعنی ابھی جو اس کا کلپ رکھی ہوئی ہے نا یوٹیوب پر اس کے مناظرے کی جو سید کے ساتھ ہوا تھا، تقریباً یہ 4.5 گھنٹے کی تقریر رکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے 2.5 گھنٹے جو ہے مناظرہ سید دام ظلہ العالی کے ساتھ ہے، تو جو آخری 10 منٹ جو ہے یعنی تقریباً یہ آپ مناظرہ جو ہے سرچ کریں، یعنی 2.5 گھنٹوں کے درمیان جو ہے آپ اس جو ہے وہ جب آپ یعنی کلپ کو سرچ کریں گے تو وہاں آخری جو 10 منٹ سید دام ظلہ العالی کی جو گفتگو ہے، اسی کے بالکل نہایا آخر میں سید دام ظلہ نے خطبہ فدکیہ کے یہ الفاظ جو ہے اپنی یعنی زبان سے یہ دہرائے تھے، اور حسن العیاری کو ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اب اس بات کو نہ حسن العیاری نے سمجھا، سید کی گفتگو کو، سید کے استدلال کو، اور نہ ہی ان کے مقلدین نے سمجھا، الٹا جو ہے وہ معاذ اللہ سید دام ظلہ پر اتنی بڑی جو ہے وہ جھوٹی بات منسوب کر دی کہ سید دام ظلہ العالی نے معاذ اللہ پتہ نہیں، اب میں وہ جملے اپنی یعنی زبان سے یعنی وہ منسوب نہیں کر سکتا ہوں، منسوب تو کیا بلکہ دوہرا بھی نہیں سکتا ہوں، معاذ اللہ ایسے ہی۔ عزیزان محترم، وہ جو خطبہ فدکیہ جس پر ہم اہل تشیع کا اعتماد ہے اور عقیدہ ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو متعدد کتب میں موجود ہے، تو وہ میں سید نے جو الفاظ پڑھے تھے ان کا متحری آج مدلل جواب آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش خدمت کر رہا ہے کہ سید دام ظلہ کیا فرمانا چاہتے تھے۔ حسن العیاری، یہی تو میں کہتا ہوں کہ حسن العیاری گفتگو کو ہی نہیں سمجھتا ہے، جو استدلال اس بندے کے آگے کیا جاتا ہے اس استدلال کو ہی نہیں سمجھتا ہے، اس کے محل کو، اس کی جہت کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں احتجاج تبرسی ہے، اور مشہور اور معروف آپ تمام شیعہ سنی سب کو پتہ ہے احتجاج تبرسی جو وہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں جو بیروت کی طبع ہے، تو اس کا جو ہے صفحہ نمبر 115 بن رہا ہے۔ اگر آپ احتجاج تبرسی کوئی بھی طبع کھولیں تو احتجاج فاطمۃ الزہرا علی القوم کے جنہوں نے فدق سے منع کیا تھا، یعنی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو جس قوم نے، ان پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احتجاج، ٹھیک۔ تو اسی یعنی یہ آپ یعنی وہ جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ سرچ کر کے یہ خطبہ آپ حضرات کو مل جائے گا، چاہے اردو ترجمہ ہو احتجاج تبرسی کا، چاہے عربی کوئی بھی یعنی 2 جلدوں میں کتاب ہو چاہے 1 جلد میں۔ بہرحال میرے ہاتھ میں یہ بیروت کی طبع احتجاج تبرسی علامہ تبرسی قدس سرہ کی، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ پہلا جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 115 پر جو ہے یہ لمبا چوڑا خطبہ ہے۔ جو الفاظ سید نے مناظرے کے دوران جو ہے فرمائے تھے
انہی الفاظ کو پہلے میں یعنی آسان ترجمے کے ساتھ جو وہ عبارت پڑھ کر میں جو وہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور پھر جو ہے سید دامت ظلہ العالی کا کیا استدلال تھا اور حسن العیاری اور ان کے مقلدین نے اس جناب سیدہ کے یعنی خطبے کے جملوں سے جو ہے وہ معاذ اللہ کیسے سید پر جو جھوٹی بات منسوخ کی ہے۔ جناب سیدنا سلام اللہ علیہ کا یہ فرمانا فجعل اللہ الایمان تطہیراً، یہ خطبہ فدقیہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ فجعل اللہ الایمان تطہیراً لکم من الشرک، بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو آپ حضرات کے لیے شرک سے پاکائی کا سبب قرار دیا ہے۔ فجعل اللہ الایمان تطہیراً لکم من الشرک، یہ جناب سیدہ خطبہ فدقیہ میں فرما رہی ہے۔ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور نماز کو آپ لوگوں کو تکبر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یعنی اس لیے یعنی واجب قرار دیے جہاں اس کا سبب قرار دیا، اس لیے واجب قرار دیا۔ وزکوٰۃ تزکیۃ للنفس، اور زکوٰۃ کو تزکیہ تہذیب نفس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں پر جو ہے وہ فرض قرار دیے۔ ونماءً فی الرزق، اور اسی زکوٰۃ کو ایک تو تہذیب النفس اور دوسرا رزق میں اضافے کے لیے جو ہے وہ فرض قرار دیا۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدقیہ احتجاج تبرسی سے پڑھ رہا ہوں، وہ متن وہ عبارت جو سید نسیم جو ہے وہ دام عزہ العالی نے اپنے مناظرے کے دوران بالکل آخری جو 10 منٹ آگاہ کا ٹائم تھا اس کے بالکل نہایا میں جو ہے 2-3 منٹ باقی بچے تھے، اس دوران یہ الفاظ جو سید دامت ظلہ نے یہ عبارت جو تلاوت کی تھی، اب متری صاحب ان کا جواب دے رہے ہیں۔ ونمان فی الرزق وصیام تثبیتاً للاخلاص، اور یعنی جو وہ روزوں کو کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے؟ تثبیتاً للاخلاص، اخلاص کے اس بات کے لیے یعنی تاکہ آپ حضرات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یعنی وحدانیت کا، خداوند عالم کے یعنی ربوبیت کا جو وہ خلوص اور اس کا جو وہ اخلاص جو ہے وہ اس کی اس بات یعنی پیدا ہو۔ روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ خلوص خداوند عالم کے لیے، کیوں سارا دن ہم بھوکے مرتے؟ وصیام تثبیتاً للاخلاص والحج، یہ جناب سیدہ فرما رہی ہے، خطبہ فدقیہ تلاوت کرو۔ والحج تشییداً للدین، اور حج کو دین کو یعنی جو وہ مضبوط بنانے کے لیے، دین کو جو ہے یعنی جو وہ مقومہ بنانے کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو واجب قرار دیا۔ والحج تشییداً للدین والعدل تنسیقاً للقلوب، اور عدل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی دلوں کو ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لیے، تنسیق بمعنی قریب یا ایک اور معنی باب لے سکتے ہیں، دلوں کو قریب اور ہموار یعنی کرنے کے لیے، یعنی تاکہ دلوں سے عدل کیوں پیدا ہو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، تاکہ دلوں سے جو ایک دوسرے کے مابین جو معاذ اللہ کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی ویسا سبب جو ہے جس کی مذمت کی گئی ہے ان سے پاک کرنے کے لیے، دلوں کو قریب کرنے کے لیے۔ تنسیق بمعنی مثلا جو وہ تقریب، تنسیقاً للقلوب وطاعتنا نظاماً للملت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ملت اسلامی کے نظام اور نظم کے لیے جو وہ فرض قرار دیے۔ و امامتنا اماناً للفرقت، اور ہماری امامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس امت محمدی کو فرقتاً کہتے ہیں یعنی گروہ ہو جانا، یعنی ٹولہ ہو جانا۔ اچھا، اس امت کو یعنی بکھرنے سے جو ہے یعنی ٹولے ہونے سے جو ہے یعنی فرقہ ہونے سے جو ہے یعنی امان للفرقت، اس سے بچانے کے لیے، تاکہ یہ امت محمدی متحد رہے۔ ہماری امامت کو اس کے لیے جو وہ قرار دیا ہے، سید نے یہاں تک عبارت پڑھی تھی خطبہ فدقیہ کی، والجہاد عزاً للاسلام، اور جہاد کو اسلام کی عزت کے لیے۔ اچھا، تو بہرحال یہ خطبہ تھا جو احتجاج تبرسی سے، جس کا آسان ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ میں نے عرض خدمت جو اس کا ترجمہ کیا، اور وہ عبارت جو سید نے اپنی گفتگو کے آخری حصے میں یہ تلاوت کی۔
اب سید دامت اللہ کی گفتگو جو ہے یعنی وہ ادھر ویڈیو پڑی ہے یوٹیوب پر، آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ سید دامت اللہ جو وہ تقلید کے اور مرجیت کی مشروعیت پر جو ہے یعنی اس عبارت کو کیسے استدلال کر رہے ہیں۔ سید دامت اللہ فرما رہے تھے کہ جس نظام کو، مثلا نظام کون سا ہے، نبوت کے بعد نظام جو جس سے اسلام جو ہے یعنی منہدم نہ ہو معاذ اللہ، یعنی جو وہ بکھڑے نہ ہیں، امت بکھڑے نہ، ٹولومی تفرقہ نہ پیدا ہو، اس امت کے نظام کو کیا قرار دیا ہے؟ اہل بیت کی اطاعت اور اہل بیت کی امامت کو فرض قرار دیا ہے۔ نظام اسلامی کو اہل بیت کی اطاعت کو یعنی جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے، اور اہل بیت کی امامت کو فرقوں سے بچنے کے لیے، تفرقے سے بچنے کے لیے، تاکہ امت متحد رہے، امت محمدیہ، اس کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اب سید احمد ظلو یہاں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اطاعت آل محمد یہ سبب ہے اسلام کے نظام کا، اسلام کے یعنی متحد ہونے کا، تاکہ اسلام یعنی اسلامی تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اطاعت آل محمد یعنی سید احمد ظلو کیسے استدلال کر رہے تھے کہ دیکھیں جو خطبہ جناب سیدہ نے دیا تھا، جس میں یہ سمجھایا تھا کہ ہم اہل بیت کی اطاعت نظم اسلام کے لیے خداوند عالم نے جو وہ فرض قرار دیے، اگر ہم اطاعت اہل بیت سے منحرف ہو جائیں گے تو اس کا مقصد ہم بکھر جائیں گے، ہم ٹولے ٹولے میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سید احمد ظلو یہاں یہ فرمانا چاہتے تھے کہ امام آخر زمان اجل اللہ فرجہ شریف جو فرما رہے تھے فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حدیثنا، تو امام کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اطاعت امامت کے لیے تو سیدان معاذ اللہ شہادت قبول کی، تاکہ اہل بیت کی اطاعت اور اس کی امامت کی جو ہے وہ حجیت ان پر تمام کرے۔ اور اے حسن اللہ یاری، تم تو معاذ اللہ امام آخر زمان جس کی اطاعت جو ہے اسلام کے نظام کے لیے خدا نے فرض قرار دیے، آپ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی اطاعت سے منحرف ہو رہے ہیں۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے یعنی تقلید پر جو ہے وہ یعنی یہ تو تسلسل ہے تقلید، یعنی مین استدلال اس مورد میں تھا کہ آپ امام کی جو یہ توقیع ہے، امام کا جو یہ فرمان ہے، اے حسن اللہ یاری آپ اس کی اطاعت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس اہل بیت کی اطاعت کے لیے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے شہادت قبول کی تھی۔ یہ تھا استدلال سید احمد ظلو علی کا، اور بالکل ٹھیک ہے۔ کسی سنی شیعہ کسی یعنی ہم اہل تسنن کو چھوڑیں، ہم اہل تشیع میں سے کسی بھی عام آدمی سے اگر پوچھیں تو وہ کہے گا کہ سید احمد ظلو نے بالکل درست فرمایا، یعنی سید احمد ظلو اس مورد میں تھا توقی کی اطاعت، توقی کی فرمان برداری، جو امام زمانہ اجر اللہ شریف کا جو فرمان ہے نا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، یعنی سید احمد ظلو کہتے ہیں کہ اس اہل بیت کی اطاعت کے لیے جناب سیدہ نے شہادت قبول کی، آپ جو ہے وہ اہل بیت کی جو اطاعت کرنے سے منحرف ہو رہے ہیں، آپ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے یعنی حکم کو، اس کے قول کو سر تسلیم خم نہیں کر رہے۔ جس نظام یعنی جس اطاعت اہل بیت کو جو وہ نظام اسلامی کے لیے خدا نے جو وہ فرض کر دیا، جیسا کہ بی بی ادھر فرما رہی ہے کہ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت کو ملت اسلامی کے نظام کے لیے جو خدا نے فرض قرار دیا، وَإِمَامَتًا وَإِمَامَتَنَا، اور ہماری امامت کو امانًا لِلْفُرْقَةِ، تفرقوں سے بچنے کے لیے ہماری امامت اور ہماری اطاعت جو خداوند عالم نے جو وہ فرض قرار دیے، ورنہ بکھر جاؤ گے۔ تو سید احمد ظلو حسن اللہ یاری کو خطبہ اسفدقیات سے یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا فرمان ہے، کسی معاذ اللہ غیر معصوم کا نہیں ہے، کسی ایسے معاذ اللہ جو وہ جھوٹے معاذ اللہ اور کاذب اور یعنی جو وہ من گھڑت یعنی اپنے یعنی جو وہ یعنی طرف سے بنایا ہوا معاذ اللہ امام، اس کا قول نہیں ہے، توقی شریف امام اجل اللہ فرج شریف کی توقی ہے، اس کا فرمان ہے۔ جن اہل بیت کی اطاعت کے لیے، جن اہل بیت کی امامت کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی شہادت قبول کی، آپ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی اطاعت سے منحرف ہو رہے ہیں۔ امام کہہ رہا ہے کہ زمانے غیبت میں یعنی جو حوادث پیش آئے، چاہے گزر گئے چاہے ابھی آئیں گے، آپ حضرات پر فرض ہے کہ رجوع کرنا روات حدیث کی طرف۔ اس کی میں نے کل بھی تشریح کی، جو مجھ سے جو وہ شیخ جو وہ
بشیر حسین نجوی دامزلو نے اس نے جو وہ عزیز محترم نے جو مجھ سے سوال کیے تھے اس میں اس توقی پر یہ میں تشریح کر چکا ہوں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف فرما رہے ہیں کہ میرے زمانے غیبت میں جو مسائل گزر گئے ابھی پیش آئیں گے، رجوع کرنا روات حدیث کی طرف۔ روات حدیث سے مراد جو ہمارا دین، ہماری باتیں آپ حضرات کو بتائیں، ورنہ روات حدیث جو وہ مطلقاً ہے، اگر یہاں سے راوی مراد لیں گے تو راوی کاذبین، وضائین، منافقین، امام زمانہ اجل فرج الشریف معاذ اللہ استغفر اللہ، اس پر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مولا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں روات حدیث؟ روات حدیث تو کاذب بھی گزرے ہیں، جھوٹے بھی گزرے ہیں، وضائین بھی گزرے ہیں، مجولین بھی گزرے ہیں، تو سب کے سب جو ہے وہ شیعہ عادل امامی تو نہیں تھے، واقفی بھی تھے، فتحی بھی تھے، ناؤسی بھی تھے، خطابی بھی تھے، عامی بھی تھے۔ آپ مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ روات حدیث کی طرف، اور پھر ساتھ یہ توثیق فرما رہے ہیں، یہاں تک ہی آپ کا قول ہمارے لیے حجت ہے۔ آگے خود یعنی مزید تاکید کے لیے فرما رہے ہیں انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ، ٹھیک؟ تو یہاں یعنی وہ جو اہل بیت کے دین کو صحیح معنی میں سمجھتے ہوں ان کی طرف رجوع کرو، وہ جو بتائیں ان کی بات مانو، وہ آپ پر حجت ہیں، اور میں امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف آپ سب پر حجت ہوں اللہ کی۔ تو یعنی سید دامت اللہ اس مقام پر سمجھا رہے تھے، حسن اللہ یاری پر استدلال کر رہے تھے کہ بی بی کا جو خطبے میں یہ آپ جملے بھول گئے کہ بی بی نے فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت کی اطاعت یعنی نظم اسلامی کے لیے خدا نے فرض قرار دیے، ہماری امامت کو فرقہ کہتے ہیں یعنی تفرقے سے بچنے کے لیے، تاکہ امت متحد رہے، اس کے لیے فرض قرار دیے۔ جس نظام اور اطاعت ائمہ کے لیے جناب سیدہ نے شہادت قبول کی، آپ اس نظام اور اس اہل بیت کی اطاعت سے منحرف ہو رہے ہیں، آپ امام زمانہ کا قول مان ہی نہیں رہے۔ جس امام زمانہ کے قول کی اطاعت کرنے کے لیے، جس علی کے قول کی اطاعت کرنے کے لیے، جس ائمہ اطہار کی قول کی اطاعت کرنے کے لیے جناب سیدہ نے اس نظام جو ہے وہ اس مقدس نظام یعنی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور اطاعت ہے ان کے بچانے کے لیے اپنی شہادت قبول کر دی۔ حسن اللہ یاری آپ جو امام زمانہ اجل فرج شریف کا قول جو تسلیم نہیں کر رہے، اس کی اطاعت بھی نہیں کر رہے۔ اس صدد میں جناب علی آیت اللہ جو وہ سید نسیم آباد نقوی کا جو استدلال ہے، اور بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی اشکال نہیں۔ اب اس بات کو نہ حسن اللہ یاری سمجھا اور نہ ان کے مریدین سمجھے، نہ ان کے مقلدین سمجھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف معاذ اللہ سید نے جو جھوٹی بات منسوخ، بھائی کہاں جھوٹی بات منسوخ کی ہے؟ یہی تو جملے ہیں جناب سیدہ کے خطبہ فدقیہ میں کہ اطاعت اہل بیت جو نظام اسلامی کے لیے خدا نے فرض قرار دی ہے، امامت ائمہ کو تفرقے سے بچنے کے لیے خدا نے فرض قرار دیے اس امت پر، اسی نظام امامت اور اسی یعنی اہل بیت کی اطاعت کے یعنی ان کے تحفظ کے لیے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو حجت قرار دینے کے لیے جناب سیدہ نے شہادت قبول کی۔ جس امام زمانہ کے قول کے لیے، جس علی کی اطاعت کے لیے، جس ائمہ کی اطاعت کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے شہادت قبول کی، اور آپ جو ہے امام زمانہ اجل فرج شریف کا یہ جو توقی ہے، جو فرمان ہے، آپ اس کی اطاعت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جس اہل بیت کی اطاعت کے تحفظ کی خاطر جناب سیدہ نے شہادت قبول کی تھی، آپ امام زمانہ اجل فرج شریف کی جو وہ اطاعت ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ تھا استدلال اس خطبہ فدقیہ سے جو وہ آیت اللہ نسیم آباد نقوی دامزلو کا۔ اب حسن اللہ یاری اب میں کون سی مثال دوں؟ اب پھر کہتے ہیں حسن اللہ یاری میں تو اس کو یہ لفظ بھی اس کے لیے بولنا پسند نہیں کرتا ہوں کہ بڑا عالم ہے، بڑی مہارت رکھتا ہے، بڑے اچھے استدلال کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں مومن کرام، اب متحری میں بھی جملے پڑھ رہا ہوں بی بی سیدہ کی، یعنی سید یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ علی سے لے کر امام آخر زمان تک ان کی اطاعت کی تحفظ کے لیے، جو اطاعت نظام اسلامی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض قرار دیے، ان کی اطاعت کی تحفظ کے لیے جناب سیدہ نے شہادت قبول کی۔ اور خطبہ یہ احتجاج تبرسی خطبہ موجود ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، جو وہ میں خطبہ وہ جو میں شروع میں جو ہے ابھی میں نے جو تلاوت کیا ہوا ہے، جس اطاعت اہل بیت کی علی سے لے کر امام آخر زمان تک، جن کی اطاعت کے تحفظ کی خاطر جناب سیدہ نے شہادت قبول کی، آپ اس یعنی امام زمانہ اجل فرج شریف کی اطاعت سے جو منحرف ہو رہے ہیں،
تقلید اگر فرض ہم پر لاگو کر رہا ہے، فرض کر رہا ہے اپنے زمانے غیبت میں، تو وہ معاذ اللہ ہم اپنی طرف سے یعنی ایک نظام نہیں بنا رہے. خود وہ جس کی اطاعت کے تحفظ کے لیے جناب سیدہ نے شہادت دی تھی، وہ اسی امام کا حکم ہے اور ہمیں اطاعت کرنی چاہیے. آپ امام زمانہ عجلہ فرج شریف کی اطاعت سے منحرف ہو رہے ہیں. حسن العیاری صاحب، آپ جائیں، یعنی آپ تو اب پاکستان میں نہیں ہیں، اگر یہ آپ معاذ اللہ کیس لے کر سپریم کورٹ میں جاتے نا، تو سید دامد اللہ ادھر نجم میں بیٹھا ہوتا، میں تمہارے ساتھ اس کیس کے لیے لڑنے آتا، میں تجھے بتاتا تم کیسے جو ہے وہ معاذ اللہ اس کیس کو جو وہ منظور کرواتے ہو، کیسے ہمارے لیے جو وہ دلیل قرار دیتے ہو. بات سمجھتے نہیں ہیں، بات جو ہے وہ استدلال سمجھتے نہیں ہیں، کس مورد میں استدلال ہو رہا ہے، اگلا بندہ کہنا کیا چاہتا ہے، نہ یہ خود بندہ سمجھتا ہے نہ اس کے مقلدین سمجھتے ہیں. بس الٹی سیدھی اور جھوٹی باتیں منسوخ. یہ علم ہے آپ حضرات کے پاس، یہ آپ یعنی پھر میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں متحری تو حسن العیاری کے یعنی کی طرف جو عالم لفظ کو منسوب کرنا ہی معذلات عالم کی توہین سمجھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بڑا عالم ہے. یہ تھا محل صدد میں آیت اللہ نسیم آباد نقوی دام ازو کا استدلال. ابھی مناظرہ پڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ جو 4.5 گھنٹے کی تقریر پڑی ہے نا سید کی، یعنی وہ جو مناظرہ پڑا ہے یوٹیوب پر، یہ سید کا 2.5 گھنٹے کے درمیان میں ختم ہے. 2 گھنٹے پھر کسی اور سے ان کی باتیں، تو وہ 2.5 گھنٹے کے درمیان میں وہ جو آپ جو وہ کلپ سرچ کریں جو آخری سید کی گفتگو نا 10 منٹ، وہ اس میں یہ سید نے یہ جملے خطبہ فتقیہ سے جو وہ پڑھے تھے. اور سید کا استدلال حسن العیاری کو یہ تھا کہ جناب سیدہ نے جو فرمایا نا وَطَاعَتْنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اہل بیت کی